دیکھنے میں یہ ایک حکایت ہے لیکن تقوی کی ایک بہترین مثال ہے کہ انسان متقی کب بنتا ہے۔ تقوی کے دو شعبے علماء نے ذکر کیے لیکن ایک شعبہ زیادہ مضبوط ہے، وہ نہ کرنے والا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقوی وقا سے نکلا ہے، اور وقا کا معنی ہوتا ہے بچنا، اور بچنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیے ذرا کہ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے اور بچنے کے لیے کرنا نہیں کچھ پڑتا، لیکن پھر بھی ہم کچھ کر جاتے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے، جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے، جس کو سادہ لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ کوئی آدمی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، یہ دوسرا شعبہ ہے تقوی کا، لیکن یہ بڑا سوکھا کام ہے۔ جو اوکھا کام ہے وہ یہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اور انسان جب اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو آپ یقین کیجئے کہ پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے۔ اور متقی کے ساتھ ابھی ہم سن رہے تھے ماشاءاللہ، بہت سارے بچے عربی میں بہت سارے اس کے فضائل سنا رہے تھے، یہ صرف یہاں تک نہ ہو، یہ یہاں آئے۔ اور مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا نایاب ہو جاتی ہیں ان کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ میں 100 بار قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے تھوڑے سے ایک محدود سے مشاہدے کے مطابق باہر کی مارکیٹ میں متقی لوگ مرتے جا رہے ہیں، جن کی آنکھوں میں تقوی، جن کی سوچیں پاکیزہ، جن کی خلوتیں پاکیزہ، جن کے معاملات پاکیزہ، یہ چیز یہاں پہ انسانوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور میں استاد محترم کی بات ہی کو دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یقین جانے کہ یہاں آ کر دل کو تسلی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے، اور ایک روحانیت والی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ آپ باہر کے مزاج میں جائیں گے تو آپ کو اتنی زیادہ روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیا دیں گے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہماری اس 8 سالہ زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی ہے۔ اگر میرے بچوں آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تو آپ پھر لوگ آپ کے محتاج ہو گئے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ عربی آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، نہ اردو میں اچھی تقریر کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اللہ سے تعلق ہے اور آپ کی خلوتیں پاک ہیں تو لوگ، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے۔ آج کے زمانے میں آج جب مولوی بن کر لوگ فارغ ہوتے، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بوجھ ہے۔ جس جگہ سے کوئی شکایت آتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہوتی فجر کی نماز ہی کوئی نہیں۔ تو نماز پڑھنے والوں کی آج فجر کی نماز نہیں ہے۔ تو آپ اس اچھے ماحول میں رہ کر اپنا تقوی مضبوط کریں، اللہ سے تعلق لگائیں، اور وہی بات جو مولانا قاسم صاحب نے فرمائی ہے، رسوخ فی العلم ختم ہو گیا۔ ہمارے اکابر میں تھا، اب کتابیں پڑھنے والے مر گئے، کتابوں کے اندر گھسنے والے مر گئے، مطالعہ کرنے والے فوت ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس سے آپ جہاں اپنے تقوی کو مضبوط کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے علم کے اندر پختگی پیدا کریں، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیں، اور باہر کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ باہر کے ماحول میں خود ڈھل جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس تقوی کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ اور جس طرح یہ لائٹ جل رہی ہے تو یہ ایک لائٹ جلتی ہے تو پوری مسجد کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ میں سے ہر بچہ اسی طرح کی ایک ایسی روحانی روشنی بنے، جس ماحول میں جائے وہاں کے لوگ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔